أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں اور ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخص کی سبحانہ انہیں لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور اختتام بڑھاپے پر کیا جاتا ہے. لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ کی حیات مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ الصدیقہ، محبوب کی رفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، نہایت باسیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے آقا کی سیرت ہے. میرے آقا کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو ادیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان کرتا ہے. جناب سرکار، میری اور آپ کی زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن مجید پہ ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف اور دیکھتے ہیں قرآن میرے آقا کی سیرت کیسے بیان کرتا ہے. قرآن میں جب حضور کے رخ انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرى تقلب وجهك کہا. جب حضور کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا. جب حضور کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب حضور کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا. جب حضور کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. جب حضور کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے جعلنا